منتقل کے شیر رضا نیٹ ورک کی نیو پیشکش۔ ناشر مکتب اعلیٰ حضرت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا بالفضل مولانا محمد حامد رضا صاحب اللہ حشمتی دامت برکاتہ القدسیہ سے سن رہے تھے، بار بار اعلان بھی فرما رہے تھے کہ لوگ آئیں اور آواز دے رہے تھے کہ جن تک آواز پہنچ رہی ہے وہ حاضر ہو جائیں۔ تو بات تو یہی ہے کہ یہ کسی کے آنے کی بات نہیں ہے، میرے آقا کے بلانے کی بات ہے۔ سرکار کا ذکر ہے، وہ ذکر کوئی تنہا کرے، 2 لوگوں میں کرے، 10 لوگوں میں کرے یا مجمع کثیر میں کرے، ذکر تو ذکر ہے۔ اور وہ ذکر ہے کہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا تھا جب حضرت آواز دے رہے تھے، اور ہمیں تو ذکر رسول سے مقصد ہے، ہمارا مقصد نبی کا ذکر ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، باغ میں شکر وصل تھا، باغ میں شکر وصل تھا۔ جب ہم باغ میں پہنچے تو چمپا بھی ہے، چمیلی بھی ہے، یاسمن بھی ہے، نسترن بھی ہے، گلاب بھی ہے، اور بھی پھول ہیں، سب کو سونگھا اور خدا کا شکر ادا کیا، شکر وصل کیا۔ ملاقات ہو رہی ہے، چمپا سے بھی ملاقات ہے، چمیلی سے بھی ملاقات ہے، نسترن سے بھی ملاقات ہے، گل و لالا سے بھی ملاقات ہے، اور جو ہے گلاب سے بھی ملاقات ہے۔ تو یہ شکر وصل کر رہے تھے، یعنی خدا کا شکر ادا کر رہے تھے کہ یہ ملاقات ہو گئی۔ شکر وصل تھا، باغ میں شکر وصل تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل، ہجر میں جب باغ میں نہیں ہے باہر ہے تو یاد کر رہے ہیں ہائے گل کیا خوشبو تھی، کیا مہک تھی، کیا رنگت تھی، کیا سہانا موسم تھا۔ تو وہاں پہنچے تو ملاقات کر کے وصل کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور باغ کے باہر ہیں تو ہجر میں یاد کر رہے ہیں کیا خوشبو تھی، کیا مہک تھی، کیا گلاب تھا۔ حضرت فرماتے ہیں باغ میں شکر وصل تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے، کام ہے ان کے ذکر سے، وہ یوں ہوا کہ یوں، کام ہے ان کے ذکر سے، وہ یوں ہوا کہ یوں۔ تو نبی کا ذکر کرنے ہم بیٹھے ہیں، نبی کا ذکر کسی کے آنے کا محتاج نہیں ہے، نبی کا ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب ہم نہ تھے نبی کا ذکر تھا، جب زمین نہ تھی نبی کا ذکر تھا، آسمان نہ تھا نبی کا ذکر تھا، یہ چاند اور سورج نہ تھے نبی کا ذکر تھا، یہ ستارے نہ تھے نبی کا ذکر تھا، یہ دریا اور سمندر نہ تھے نبی کا ذکر تھا، پہاڑ نہ تھا نبی کا ذکر تھا، کائنات کا ذرہ ذرہ نہ تھا مگر نبی کا ذکر تھا۔ نبی کا ذکر ہم اور آپ صرف نہیں کرتے ہیں، نبی کا ذکر تو خود پروردگار کر رہا ہے، نبی کا ذکر تو اللہ کر رہا ہے، کہیں نبی کا ذکر کر رہا ہے تو والنجم اذا ہوا کہہ کر کے ذکر کر رہا ہے، کہیں نبی کا ذکر والشمس وضحاها کہہ کر کے کر رہا ہے، کہیں نبی کا ذکر واللیل اذا سجا فرما کر کے کر رہا
شریف زندہ باد، ربیع الاول شریف زندہ باد، محمد رسول پاک زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، فیضان مظہر اعلی حضرت زندہ باد، فیضان حضور مشاہد ملت زندہ باد، حضرت علامہ مفتی نقیب الرحمان صاحب زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کی شب ہے۔ اسی شب کی صبح میں دونوں جہان کے تاجدار جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اسی شب کی صبح میں نبیوں کے امام تشریف لا رہے ہیں۔ جن کے صدقے میں زمین بنی وہ نبی آ رہے ہیں، جن کے لیے آسمان بنایا گیا وہ نبی آ رہے ہیں، جن کے لیے کائنات بنائی گئی وہ نبی آ رہے ہیں۔ بریلی شریف کی آواز آئی، بارگاہ اعلیٰ حضرت سے آواز آئی، اور ہم سنیوں کو پیغام بھی دیا، نبی کی تعریف بھی کی، ہمیں عقیدہ بھی بتایا، ہمیں دنیا میں آنے کا مطلب بھی بتایا، ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھایا، دنیا سے جانے کا مقصد بھی بتایا کہ اے دنیا والو سنو سنو، نبی کی تعریف بھی کر رہے ہیں، ہمیں پیغام بھی دے رہے ہیں، اور دنیا کو حقیقت بتا رہے ہیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں ہے زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور فرماتے ہیں صدا، فرماتے ہیں جنا میں سمن، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سبن میں پھبن، پھبن میں دلہن، یہ سزائے محن پہ ایسے ملن، یہ امن و امان تمہارے لیے، اور فرماتے ہیں بفور صدا سما یہ بدھا، یہ سدرا جھکا، یہ سدرا اٹھا، وہ عرش جھکا، بفور صدا سما یہ بدھا، یہ سدرا جو اٹھا، یہ سدرا جھکا، یہ سدرا جھکا، وہ عرش اٹھا، صفوف سما نے سجدہ کیا، ہوئی جو عزا تمہارے لیے، صفوف سما نے سجدہ کیا، ہوئی جو عزا تمہارے لیے، سدا وہ چلے کہ باغ پھلے، سدا وہ چلے کہ دن ہو بھلے، کہ باغ پھلے دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تو ہمارا آنا بھی نبی کے لیے ہے، ہمارا جانا بھی نبی کے لیے ہے۔ پیغام دیا بریلی کے تاجدار نے، ہم علماء اہل سنت کے مددگار نے، کہ ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کی تعریف کریں، ہماری زبان اس لیے ہے کہ نبی کی عظمت بیان کرے، ہمارے جسم میں جان اس لیے ہے کہ نبی کا تذکرہ کرے، ہم آئے بھی ہیں نبی کے لیے، دنیا سے جائیں گے نبی کے لیے، یعنی جیو تو نبی کے لیے، مرو تو نبی کے لیے، اور یہی پیغام سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر پیش اہل سنت ہمارے اور آپ کے دادا پیر نے بھی دیا تھا۔ دنیا کو مقصد انہوں نے سکھا دیا کہ وہ جب تک رہے پیغام دیتے رہے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، آخری مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے، جب تک رہے نبی کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے، نبی کے گستاخوں کا دندان شکن جواب دیتے رہے، اور جب دنیا سے گئے تو نبی کے نام پر زہر بھی ملا تو پی لیا۔ اجمل سلطان پوری نے پکار کے کہا، وہ کہتے تھے نبی کے عشق میں مر مر کے جی لیں گے، نبی کے نام پر زہر مل جائے پی لیں گے، شہید ملت اسلامیہ کا غم ہے سینے میں، شہادت ان کو راس آئی محرم کے مہینے میں۔ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، ہم اس کا ذکر کرنے آئے ہیں کہ جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے، خدا فرماتا ہے جعلتک ذکرا من ذکری، اے محبوب میں نے تمہیں اپنے ذکر میں سے ایک ذکر کیا، ایک ذکر بنایا ہے، فمن ذکرک ذکرنی، تو اے محبوب جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا، جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے، تو نبی کا ذکر ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے، اور نبی کا ذکر چھوڑ کر کے صرف اللہ اللہ کرو تو یہ ذکر خدا بھی نہیں ہوگا، صرف اللہ اللہ ذکر خدا کرو اور نبی کا ذکر چھوڑو
سقر کی ہے. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جیو، واللہ ذکر حق نہیں، کنجی سقر کی ہے. تو سقر یعنی جہنم کی کنجی ہے. اگر نبی کا ذکر چھوڑ کر کے صرف خدا کا ذکر کرو، اور اگر چاہتے ہو جنت میں جانا تو ذکر مصطفیٰ کرتے رہو، جنت کا پروانہ ملتا رہے گا. حضرات گرامی وقار، تو ہم اور آپ اس کا ذکر کر، اس نبی کا ذکر کرنے آئے ہیں، امام الانبیاء کا ذکر کرنے آئے ہیں کہ ابھی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں مگر نبی کا چرچا ہو رہا ہے. ابھی اس خاکدان گیتی پر جلوہ گر نہیں ہوئے ہیں مگر نبی کی آمد کا شہرہ ہو رہا ہے. ابھی نبی اس دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے ہیں مگر حضرت آدم کی زبان پر میرے نبی کا ذکر موجود ہے، حضرت نوح کی زبان پر میرے نبی کا ذکر موجود ہے، حضرت یحییٰ کی زبان پر میرے نبی کا ذکر موجود ہے، حضرت سلیمان کی زبان پر میرے نبی کا ذکر موجود ہے. حضرت آدم نے جب ان کا پتلا تیار کیا گیا اور جب انہوں نے آنکھیں کھولی جنت میں دیکھا تو خدا کے نام کے ساتھ ایک نام اور موجود ہے، خدا کے نام کے ساتھ ایک نام اور لکھا ہوا ہے. وہ کسی اور کا نام نہیں تھا، وہ ہمارے اور آپ کے آقا مدینے کے تاجدار کا نام تھا. اور جب اس دنیا میں تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہے. اور انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے آقا کے نام پاک کا وسیلہ دے کر کے انہوں نے جب دعا کی ہے تو ان کی توبہ قبول ہوتی نظر آئی ہے، ان کی دعا قبول ہوتی نظر آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اے آدم یہاں پر تم نے میرے محبوب کا وسیلہ دے کر کے تم نے دعا کی ہے، اپنے لیے کی ہے. اگر تم یہاں پر میرے محبوب کے وسیلے سے پوری کائنات کی بخشش چاہتے تو میں پوری کائنات کو بخش دیتا. وہ نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. اور سنیے وہ آقا کون آقا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بارگاہ نبی میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری. اے جابر اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے. یعنی کیا پتا چلا؟ نبی کا نور خدا کے نور سے بنا ہے، خدا کے نور سے خدا نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا، اس نور سے ساری کائنات بنائی گئی ہے. حضرات گرامی تو نبی کیا ہے؟ نبی جو ہے ذات خدا کا جلوہ ہے. نبی کیا ہے؟ نور خدا ہے. نبی کیا ہے؟ نور الہی ہے. تو اب اگر کوئی عقل کا اندھا، اگر کوئی دیو کا بندہ یہ کہے کہ نبی یہ نہیں جانتے تھے، نبی وہ نہیں جانتے تھے، یہ کہے نبی کو یہ اختیار نہیں تھا، نبی کو وہ اختیار نہیں تھا، اگر کوئی نبی میں عیب اور کمی نکالتا ہوگا تو سنو وہ نبی میں کمی نہیں نکالتا ہے، وہ نور خدا میں کمی نکال رہا ہے، نور الہی میں عیب نکال رہا ہے. خدا بھی بے عیب ہے، خدا کا نور بھی بے عیب ہے، خدا کا محبوب بھی بے عیب ہے. دائمی کے تاجدار نے ہمیں عقیدہ دیا لم یأتی نذیر کا فی نظر مثل تو نسل پیدا جانا جگراج کا تاج کوئے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. اور یہی بولے سدرہ والے زمانے جہاں کے کھارے سبھی میں نے چھان ڈالے. یا رسول اللہ تیرے پائے کے نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. تو یہی صحابہ کا بھی عقیدہ تھا. حضرت حسان بن ثابت ہیں، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، نبی جلوگر ہیں. حضرت حسان سنا رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں وَأَجْمَلَ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ سے بہتر، آپ سے زیادہ حسن والا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اور حقیقت تو یہ ہے آپ سے زیادہ حسن و جمال والا اللہ کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. اور آگے فرماتے ہیں آپ تو ایسے ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں
اس دنیا میں اللہ نے بے شمار نعمتیں اتاری، بے شمار نعمتوں سے دنیا والوں کو مالا مال کیا، دنیا میں بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہمیں اور آپ کو، مگر جب محبوب کو بھیجا تو ارشاد فرماتا ہے، ابھی میں نے خطبہ مسنہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا ان میں اپنا رسول بھیج کر۔ سبحان اللہ۔ تو کچھ لوگ یہاں پہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہتے کہ اللہ نے اور چیزیں دی، نعمتیں دی، مگر احسان نہیں جتایا، یہاں پر احسان جتایا، یہ کہنا غلط ہے۔ اللہ نے اور چیزیں دی، وہاں بھی احسان جتایا ہے۔ احسان جتانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لفظ احسان اور لفظ مننا کا استعمال کیا جائے، احسان جتانے کا لفظ بولا جائے، بلکہ اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ بھی احسان جتایا جا رہا ہے۔ خدا نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، یہ بھی احسان جتانا ہے۔ اور خدا نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس کا تم تذکرہ کرو، اس کا ذکر کرو، یہ بھی احسان جتانا ہے۔ اور نعمتیں دی ہے، احسان جتایا ہے، مگر انداز الگ ہے، لفظ مننا کے ذریعے سے، یعنی خاص احسان جتانے کے لیے جو لفظ آتا ہے اس لفظ سے کہیں احسان نہ جتایا، مگر جب محبوب کو بھیجا تو خاص فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے۔ اے مولا، یہاں پر جب تو نے نبی کو بھیجا ہے تو احسان تو چرند و پرند پر بھی ہے، احسان تو زمین و آسمان پر بھی ہے۔ اے مولا، جب تو نے نبی کو بھیجا ہے تو احسان تو سب پر ہے، ہر انسان پر ہے۔ جو گمراہ تھے ان کو ہدایت ملے گی، جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ راست ملے گا، اور جو ہے ادھر ادھر گمراہ ہو رہے تھے، کفر و شرک میں گرفتار ہو رہے تھے، ان کو جو ہے کفر و شرک سے نجات ملنے والی ہے۔ تو احسان تو سب پر ہے، ہر انسان پر ہے، مگر اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا لقد من اللہ علی الناس، اللہ نے لوگوں پر احسان فرمایا، یہ نہیں فرما رہا ہے۔ لقد من اللہ علی الخلق، اللہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے مخلوق پر احسان فرمایا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خدا جانتا ہے، خدا کو معلوم ہے کہ احسان ماننے والے کون لوگ ہیں۔ نبی کے آنے پر احسان جو مانے گا وہ گھر کو سجائے گا، احسان مانے گا جھنڈا لگائے گا، احسان مانے گا میلاد کی محفل سجائے گا، احسان مانے گا جلوس نکالے گا، احسان مانے گا نبی کی نعت گنگنائے گا، اور جو احسان نہ مانے گا وہ اعتراض کرے گا، گھر کیوں سجا رہے ہو، جھنڈا کیوں لگا رہے ہو، گلیاں کیوں سجا رہے ہو؟ تو ہم یہ جواب دیتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نہ چلیو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان آیا۔ خدا کو معلوم ہے احسان ماننے والے یہ مومنین ہوں گے، اور جو احسان نہ مانے سمجھ لو وہ مومن ہے ہی نہیں۔ اور احسان جتایا مومنین پر ہے نا، تو احسان مومن ہی مانے گا، احسان مانے گا گھر بھی سجائے گا، احسان مانے گا گلی بھی سجائے گا، احسان مانے گا ذکر کی محفل بھی کرے گا، میلاد کی محفل بھی کرے گا۔ اور احسان نہ مانے تو ہم یہ نہیں کہیں کہ تم احسان مان کر کے، احسان نہ مان کر کے تم نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، تم نے بتا دیا احسان مومنین پر ہے، جو احسان مانتا ہے وہ مومن ہے، تو ہم نے احسان مان کے بتا دیا ہم مومن ہیں، تم احسان نہ مان کر کے تم نے بتا دیا کہ تم کافر ہو، تم مومن نہیں ہو۔ اور مومن ہوتے تو احسان مانتے، میلاد پر اعتراض نہ کرتے، سجاوٹ پر اعتراض نہ کرتے، جلوس پر اعتراض نہ کرتے، گھر کو سجانے پر اعتراض نہ کرتے۔ آج محلوں میں، آبادیوں میں، بستیوں میں، گاؤں میں، شہر میں، ہر جگہ شادی بیاہ کے موقع پر جس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے لوگ خرچ کرتے ہیں۔ آج یہ عقل کا اندھا دیو کا بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، کسی غریب کو دے دو گے، کسی غریب بچی کی شادی کرا دو گے، اس کا بھلا ہو جائے گا، اتنا خرچ کر رہے ہو یہ گلیوں کو سجانے میں، گھروں کو سجانے میں۔ حضرات گرامی، ہم ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگ جب یہ اعتراض کریں تو ان سے پوچھا جائے کہ جب کہیں کسی امیر ترین کے گھر میں شادی ہوتی ہے، لاکھ روپے کی جگہ کروڑ روپے خرچ کرتا نظر آتا ہے، تو
ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا نبی کا ذکر تو ابھی نبی تشریف نہیں لائے ہیں مگر نبی کا ذکر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں قرآن شریف کی آیت میں نے تلاوت کی. خدا فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. خدا فرما رہا ہے, اس کو بہت غور سے سنیے اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے ان کا وعدہ لیا, نبیین سے ان کا وعدہ لیا, لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, جو کتاب میں نے تمہیں دی ہے, جو حکمت میں نے تمہیں دی ہے, ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, پھر جب رسول تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے, ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, تو اب خدا فرما رہا ہے لتؤمنن بہ. کس سے فرما رہا ہے؟ انبیاء کی جماعت سے. انبیاء کرام کی روحوں کو اکٹھا فرمایا, انبیاء کی روحیں ہیں ان سے فرما رہا ہے لتؤمنن بہ, ضرور ضرور تم ان پر ایمان لانا, ولتنصرن, لتؤمنن بہ ولتنصرن, ضرور ضرور تم ان پر ایمان لانا اور ضرور ضرور تم ان کی مدد کرنا. کیا خدا کو نہیں معلوم تھا کہ سارے نبی آئیں گے, ظاہری طور پر آ کے تشریف لے جائیں گے, سب سے آخر میں امام الانبیاء آئیں گے. حضرت آدم آ چکے ہوں گے, تشریف لے جا چکے ہوں گے, حضرت نوح آ چکے ہوں گے, تشریف لے جا چکے ہوں گے, حضرت یحییٰ آ چکے ہوں گے, تشریف لے جا چکے ہوں گے. کم و بیش 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی آ چکے ہوں گے, تشریف لے جا چکے ہوں گے. پھر خدا وعدہ لے رہا ہے جب یہ سب آ کے جا چکے ہوں گے تو پھر وعدہ لینے کا کیا مطلب ہے, مطلب کیا ہے, کیا مقصد ہے؟ تو خدا بتا رہا ہے اے میرے بندو, میں وعدہ اس لیے لے رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے میرا نبی کون ہے, میرے نبی کی عظمت کیا ہے, میرے نبی کی شان کیا ہے. یہ سب آ کر کے اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں گے مگر وعدہ لے رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ جس نبی پر ایمان لانا نبیوں کے لیے ضروری ہے, جس نبی پر ایمان لانا نبیوں کے لیے ضروری ہے, وہ نبیوں کا امام آ رہا ہے, وہ رسولوں کا سردار جلوگر ہو رہا ہے. اور خدا وعدہ بھی لے رہا ہے تو کس شان سے. سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کی بڑی اچھے انداز میں توضیح فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں فرمایا لتؤمنن, یہاں لام جو آیا ہے لام قسم ہے. کیا فرمایا؟ لام قسم ہے, یعنی تمہیں قسم ہے اے انبیاء کی جماعت, اے نبیوں کی جماعت, تمہیں قسم ہے تم ضرور ایمان لانا, تمہیں قسم ہے کہ تم ضرور ان کی مدد کرنا. قسم کے ساتھ مولا, قسم تو وہاں لی جاتی ہے جہاں اعتماد نہ ہو, جہاں یقین نہ ہو, جہاں بھروسہ نہ ہو. یہ تو وہ جماعت ہے جن سے غلطی ہونا ممکن ہی نہیں ہے, جن سے وعدہ کر کے مکرنا ممکن ہی نہیں ہے, جن سے کوئی غلطی اور خطا ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو معصومین کی جماعت ہے مگر قسم کے ساتھ وعدہ لیا جا رہا ہے. سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں یہیں سے نوابوں کے اندر یہ ضابطہ چلا ہے کہ نوابوں کے وہاں جب بادشاہ کی بیعت لی جاتی ہے تو قسم کے ساتھ لی جاتی ہے. یہ اصول بھی انہوں نے قرآن سے لیا ہے کہ قرآن میں نبیوں کے سلطان کا وعدہ لیا گیا ہے, نبیوں سے تو قسم کے ساتھ وعدہ لیا گیا ہے. لتؤمنن, اور آگے اور تاکید کے لیے یہ علماء بیٹھے جانتے ہیں یہاں پر نون مشدد جو ہے نون ثقیلہ, یہ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے, تاکید پیدا کرنے کے لیے. لتؤمنو صرف نہیں فرمایا, لتؤمنن نہیں فرمایا, لتؤمنن یعنی ضرور ضرور, تاکید پر تاکید ہو رہی ہے. بات کس کی ہے؟ امام الانبیاء کی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لتؤمنن بہ ولتنصرن فرمانے کے بعد ابھی انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا ہے. انبیاء کی جماعت نے ابھی جواب بھی نہ دیا تھا, ابھی وہ جواب بھی نہ دینے پائے تھے کہ خدا فرماتا قال اقررتم, یعنی اتنی جلدی ابھی فرما ہی رہا ہے. انبیاء کی جماعت نے جواب نہ دیا مگر خدا فرما رہا اقررتم, ارے بولو کیا تم نے اقرار کیا, اقررتم کیا تم نے اقرار کیا, واخذتم علی ذلکم اسری, اور تم نے میرا بھاری ذمہ اپنے اوپر لیا. واخذتم علی ذلکم اسری,
اس کے اوپر میرا بھاری ذمہ تم نے لیا. تو اب سنیے ایک بات، عالم ارواح میں 2 وعدے لیے گئے. ایک اللہ نے اپنے لیے وعدہ لیا تھا جب ساری روحیں اکٹھا تھی، انبیاء کی بھی تھی، اولیاء کی بھی تھی، شہداء کی بھی تھی، مومنین کی بھی تھی، کافرین کی بھی تھی، مشرکین کی بھی تھی، ساری روحیں اکٹھا تھی. تو خدا نے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا، الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا، سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں؟ قالوا بلا شہیدنا، سب نے کہا کیوں نہیں، ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ تو میرا رب ہے. ساری روحوں نے دنیا میں آنے کے بعد مومنین کی روحیں اس وعدے پر برقرار رہیں، اولیاء کی روحیں اس وعدے پر برقرار رہیں، شہداء کی روحیں اس وعدے پر برقرار رہیں، انبیاء کی روحیں اس وعدے پر برقرار رہیں. مگر کافرین نے اس وعدے کو بھلا دیا. دنیا میں آنے کے بعد وعدہ بھول گئے، کہیں کسی اور کی پرستش میں لگ گئے، کوئی چاند کی پوجا میں، کوئی سورج کو پوجنے میں، کوئی درخت کی پرستش میں، کوئی جو ہے دریا کی پرستش میں، کوئی جو ہے پتھر کو پوجنے میں لگ گیا، بھول گیا. الستو بربکم کا وعدہ پہلے لیا گیا تھا. جب خدا نے اپنے رب ہونے کا وعدہ لیا تو ساری روحوں کو اکٹھا کیا. مومنین اور کافرین و مشرکین کی بھی روحیں تھی، انبیاء اور اولیاء کی بھی روحیں تھی. مگر جب اپنے محبوب کے لیے وعدہ لینا ہوا تو اب ساری روحیں الگ کر دی گئی، صرف نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا گیا، انبیاء کی جماعت کو اکٹھا کیا. انبیاء کی روحوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے. کیا معاملہ ہے، وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا خدا بندے قدوس کی بارگاہ سے جواب ملے گا کہ میں نے اپنے بارے میں وعدہ لیا اور وہ دنیا میں جا کر کے کافرین مکر جائیں گے. یہ مجھے گواہ ہے کہ میرے بارے میں وعدہ کر کے جائیں اور مکر جائیں، مگر میرے محبوب کے لیے وعدہ لیا جائے اور پھر جا کر کے مکر جائے، یہ مجھے گواہ نہیں ہے. لہذا وعدہ لوں گا تو صرف ان سے لوں گا جن کا مکرنا ممکن ہی نہیں ہے، جن کا مکرنا ممکن ہی نہیں ہے ان سے بھی نہیں لیا. جن کے لیے امکان ہے، مومنین کے لیے، مومنین مکریں گے نہیں مگر امکان تو پایا جا رہا ہے، امکان تو ہے، ہو سکتا ہے مکر جائے. ہمارے اعتبار سے خدا کے علم میں تو سب ہے کہ کون مکرے گا کون نہیں مکرے گا، کون اقرار پر برقرار رہے گا کون پھر جائے گا. مگر پھر بھی وعدہ لیا تو انبیاء کی جماعت سے. بتانا چاہ رہا ہے میرے محبوب کے بارے میں کوئی انکار کرے یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اور نبی کی عظمت تو یہ ہے، نبی کی شان تو یہ ہے، نبی کا مقام تو یہ ہے، نبی کی رفعت تو یہ ہے. جبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھرے. انبیاء کی جماعت سے وعدہ لیا گیا. فرمایا ابھی جواب بھی نہ دینے پائے تھے. خدا فرماتا اقررتم، بتاؤ اقرار کیا، واخذتم علی ذالکم اسری، اور تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ لیا. قالو، انبیاء کی جماعت نے جواب دیا اقررنا. کیا جواب دیا؟ اقررنا، ہم نے اقرار کیا. اب وہ انبیاء کی جماعت تھی جو اقرار کرنے کے بعد مکر جائے وہ ہو ہی نہیں سکتا، اقرار سے پھر جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم کچھ مولانا حامد صاحب ہیں یا مولانا سیف صاحب ملا ہے یا امام صاحب ہیں، ہم کوئی وعدہ لیں تو اب اس کے بعد ہم اطمینان کر لیں گے کہ یہ مکریں گے نہیں. مگر کوئی ایسا آدمی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ہم وعدہ لیں تو ہم کہیں گے حضرت گواہ ہو جائیے، مولانا حامد صاحب قبلہ گواہ ہو جائیے، امام صاحب قبلہ گواہ ہو جائیے. ہم گواہ بناتے ہیں، اقرار کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مکر جائے. لائیے کاغذ لائیے، لکھوا لیجئے، سائن کر دیجئے، گواہوں کے بھی سائن لے لیجئے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ گمان ہو کہ یہ مکر سکتا ہے. مگر وہ تو انبیاء کی جماعت ہے، وہاں مکرنا ممکن ہی نہیں ہے. اقرار کے بعد ان کا پھر جانا ممکن ہی نہیں ہے، اقرار کے بعد ان کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اقرار کر لیا، انبیاء کی جماعت نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا مگر اسی پر بس نہ کیا. خدا فرماتا ہے اقرار کر لیا. اعلیٰ خدا فرماتا ہے فشہدو، فشہدو، آپس میں ایک دوسرے پر
گواہ ہو جاؤ. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نبی کی عظمت بتانے کے لیے، نبی کی شان بتانے کے لیے. اور یہیں پر بس نہ کیا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. ذکر روکے فضل کاٹے نفس کا جویا رہے، ذکر روکے فضل کاٹے نفس کا جویا رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی. ارے یہ کیا جانے گا نبی کی عظمت کیا ہے؟ یہ دو ٹانگ کا جانور کیا سمجھے گا نبی کی رفعت کیا ہے، نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ خدا عالم ارواح میں انبیاء سے وعدہ لے کر کے بتا رہا ہے کہ نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کی رفعت کیا ہے. نبی کو بنا، نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب کے بعد میں، اور انبیاء کرام آتے رہے نبی کی خبر دیتے رہے، انبیاء آتے رہے نبی کی بشارت دیتے رہے. بریلی کے تاجدار نے جب منظر دیکھا تو ارشاد فرمایا سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، تھے وسیلے سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو، سب بشارت کی عزا تھے تم، نماز جافزہ ہو، وہ پاک کرنے کے وضو تھے تم، نماز جافزہ ہو. اور آگے فرماتے ہیں سب تمہاری ہی خبر تھے تم، مؤخر مبتدا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے یا رسول اللہ تم مؤخر مبتدا ہو. سب آئے نبی کی خبر دیتے گئے. اب نبی تشریف لا رہے ہیں. حضرت آدم نے بھی نبی کی خبر دی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ چلا. قافلہ چلتے چلتے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ مدینہ شریف سے گزرنے لگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے قافلے والوں کو روکا اور فرمایا اے قافلے والوں دیکھ لو یہ شہر مدینہ ہے، یہیں پر نبی آخر الزمان ہجرت کر کے جلوہ گر ہونے والے ہیں. مبارک ہے وہ لوگ، مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اس نبی کا زمانہ پائیں گے اور ان پر ایمان لائیں گے. نبی نہیں آئے ہیں مگر نبی کی آمد کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. ابھی نبی جلوہ گر نہیں ہوئے ہیں، نبی کی آمد کی خوشیاں سنائی جا رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن میں ان کا قول مبارک نقل کیا گیا. حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. حضرت عیسیٰ آ کر کے اس نبی کی خوشخبری سنا رہے ہیں. ابھی نبی جلوہ گر نہیں ہوئے ہیں. ایک ایمان افروز واقعہ سنتے چلے. حضرات گرامی وقار، نبی کی آمد سے تقریباً 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے. کتنا؟ 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے. ایک بادشاہ تھا جس بادشاہ کا نام تبع اول حمیری ہے. تبع اول حمیری اپنے 4000 لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں. یہ بادشاہ کا گزر ہو رہا ہے. جب یہ بادشاہ کا قافلہ، ایک لشکر کا قافلہ، یہ لشکر جب مدینہ طیبہ پہنچتا ہے، وہاں قیام کرتا ہے، تو اس 4000 لشکر میں سے 400 علماء اور دانشور جنہوں نے توریت و زبور اور انجیل کو پڑھا تھا، جو عالم توریت و انجیل تھے، وہ 400 علماء اس بادشاہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں اے بادشاہ سلامت، اب ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم اسی شہر مدینہ کے اندر رہیں اور یہیں اپنی زندگی گزاریں، ہم یہاں سے کہیں نہ جائیں. تو بادشاہ تبع اول حمیری نے جواب پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ تم 400 کے 400 عالم یہاں رکنے کے لیے کی تیار ہو، یہاں اپنی زندگی گزارنے کو؟ یہاں تو کوئی آبادی نہیں، صرف ایک خیمہ نظر آ رہا ہے اور کوئی آبادی نہیں ہے، یہاں کیوں رہنا چاہتے ہو؟ تو ان 400 علماء نے نبی کی آمد سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے. 400 علماء نے جواب دیا تھا یہ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے توریت میں پڑھا ہے، انجیل میں پڑھا ہے کہ ایک نبی آخر الزمان جلوہ گر ہونے والے ہیں، تشریف لانے والے ہیں. وہ پیدا تو کسی اور مقام پر ہوں گے مگر ہجرت کر کے اسی مدینہ شہر میں آئیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے انتظار میں اپنی زندگی گزار دیں. اگر ان کا زمانہ مل جائے تو ان پر ایمان لے آئے، اور اگر زمانہ نہ پائے تو اپنی اولاد کو وصیت کر جائیں کہ جب وہ نبی آئے تو ان کا کلمہ پڑھ لینا، ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جانا، ان کا کلمہ پڑھ کر کے مشرف پر اسلام ہو جانا. جب یہ سنا 400 علماء کی زبانی تو تبع اول حمیری نے ایک خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد ایک عالم کے حوالے کیا.
کہ جب آپ کے زمانے میں نبی تشریف لے آئے تو یہ خط ان کے حوالے کر دیجئے گا، اور اگر آپ کا زمانہ میں نہ آئے تو پھر جو ہے آپ اپنے بعد اپنی اولاد کو دے دیجئے گا، یہ وسیلہ جاری رہے یہاں تک کہ یہ میرا خط نبی تک پہنچ جائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ابھی نبی نہیں آئے ہیں، ظاہری طور پر آمد نہیں ہوئی ہے، مگر نبی کا چرچا ہو رہا ہے، نبی کی آمد کا شہرہ ہے۔ اب عتبہ اول حمیری نے 400 گھر بنوائے مدینہ شریف کے اندر، اور ان 400 علماء کو رہنے کے لیے مکان دے دیا۔ اب زمانہ گزرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا۔ اب دیکھیے جس عالم کو خط دیا تھا اور زہ نصیب، اسی عالم کے خاندان میں حضرت ابو ایوب انصاری ہے جو میرے نبی کے میزبان اول ہیں۔ مدینہ شریف میں میرے نبی کے سب سے پہلے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری ہے۔ یہ اسی عالم کے خاندان میں ہے جس عالم کو عتبہ اول حمیری نے خط دیا تھا۔ دیکھیں میرے نبی کا ذکر کب ہو رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے، جب نبی جلوہ گر ہو گئے، مکہ شریف میں آمد ہو گئی، جلوہ گر ہو گئے، اب نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے، نبی نے اعلان فرمایا۔ اب نبی کی نبوت کا اعلان جب ہوا، اب لوگوں کو پتہ چلا، مدینہ شریف میں خبر ہوئی کہ مکہ شریف میں نبی جلوہ گر ہوئے ہیں، آخری نبی ہیں، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تو اب یہاں سے خط لے کر کے ابو لیلہ نامی شخص مدینہ شریف سے مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد جب وہ پہنچتے ہیں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ابھی وہ پہنچے ہی تھے کہ نبی نے فرمایا کیا تم ابو لیلہ ہو؟ کیا در کا اندھا دیو کا بندہ کہتا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں؟ ارے میرا نبی وہ ہے جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی میرے نبی کو معلوم ہے۔ تو نبی نے جب پوچھا کیا تم ابو لیلہ ہو، وہ پریشان حیران ہو گئے، ابھی تک کوئی ملاقات نہیں، کسی کو ہم نے پہلے بھیجا نہیں، کسی نے آ کر کے خبر دی نہیں، اور یہ میرا نام جانتے کیسے ہیں؟ اس کے بعد مسکرائے اور نبی نے فرمایا کیا عتبہ اول کا خط لے کر کے آئے ہو؟ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا، انہوں نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا لاؤ خط لاؤ۔ خط لیا اور حضرت علی سے فرمایا خط پڑھیے، خط پڑھ کر کے سنایا، اور اس کے بعد ان نبی نے اس بادشاہ کے لیے دعا فرمائی۔ بادشاہ نے خط میں لکھا تھا یا رسول اللہ، میں جب آپ کے شہر مدینہ شریف پہنچا، عالموں نے بتایا نبی جلوہ گر ہونے والے ہیں، میں انتظار میں ہوں، اگر میری زندگی میں تشریف لے آئے تو میں آ کر کے حاضر ہو کر کے ایمان لاؤں گا، اور اگر میں گزر جاؤں اور پھر آپ کی آمد ہو، یہ خط آپ تک پہنچ جائے، مفہوم اس کا یہی تھا کہ یہ خط آپ تک پہنچ جائے تو میری طرف سے سلام قبول فرمائیں، اور مجھے اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائیں، اور مجھے بھی اپنے غلاموں میں قبول فرما لیں۔ یہ چرچا کس کا ہو رہا ہے؟ ابھی نبی جلوہ گر نہیں ہوئے، مگر نبی کی آمد کا چرچا ہو رہا ہے، نبی کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ تو نبی کی ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اب میں آپ کو نبی کی ولادت کے پاک کے 1000 سال بعد کا واقعہ بتاؤں۔ 1000 سال کا 1000 ہجری کا زمانہ ہے، اور لکھنے والے کا نام شیخ فرید بکروی ہے، مورخ ہے شیخ فرید نام کے۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر جونپور ہے، جونپور کے اندر ایک لاہور کے گورنر کی زمین تھی، اور اس زمین کے بارے میں جب وہ زمین وہاں موجود تھی جونپور کے اندر، تو اس گورنر نے، لاہور کے گورنر نے اس زمین پر اپنا محل بنانے کی تیاری کی، اور جب کھدائی شروع ہوئی تو جب کھدائی ہونے لگی تو کیا دیکھا، زمین جب کچھ کھدی گئی تو دیکھا کہ ایک گنبد کا کلش نظر آ رہا، ایک گنبد کا کلش نظر آ رہا ہے۔ پھر اور کھدائی کی گئی اور زمین کھودی گئی تو کیا دیکھا، پورا گنبد نکل آیا۔ پھر زمین کو اور کھودا گیا، زمین کو اور کھودا گیا
تو کیا دیکھا؟ اس گنبد کے نیچے ایک دروازہ بھی نظر آ رہا ہے۔ پھر جب کھودا گیا تو پورا ایک بڑا گھر نظر آیا۔ پھر اور جب دیکھا تو اس دروازے کے اوپر ایک لوہے کا تالا بھی لٹکا ہوا ہے، جس تالے کا وزن 1 من تھا۔ اور جب وہ تالا توڑا گیا تو کیا دیکھا کہ اس گنبد کے نیچے ایک شخص موجود ہے جو ہڈیوں کی مالا پہنے ہوئے ہے اور آلتی پالتی مار کر کے مراقبے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب شور و غل کی آواز اس کے کان میں جاتی ہے اور جیسے ہی وہ نظریں اٹھا کر کے دیکھتا ہے تو وہ شخص پوچھتا ہے زمین کے نیچے ہے اور نبی کی آمد سے 1000 سال گزر چکے ہیں، سن 1000 ہجری کا واقعہ ہے، اسی جون پور کا واقعہ ہے۔ اور جب آنکھ کھولتا ہے وہ شخص تو پوچھتا ہے اے لوگوں بتاؤ، ہندی زبان میں وہ پوچھتا ہے لوگوں بتاؤ کیا عرب میں محمد عربی آ چکے ہیں؟ کیا نبی کی آمد ہو چکی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں آ چکے ہیں اور 1000 سال کا وقت بھی گزر چکا ہے، اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ تو وہ شخص جواب دیتا ہے لوگوں گواہ رہنا، میں یہاں موجود تھا، اسی نبی کی آمد کے انتظار میں موجود تھا۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں ان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں ان پر ایمان لا چکا ہوں، ان کی غلامی میں اپنے آپ کو دے چکا ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد جب نکالا گیا ہے تو 6 مہینے تک وہ موجود رہے، اور جیسے ہم اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں ویسے ہی وہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے، ویسے ہی وہ عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ تو وہ نبی ہے، وہ میرے آقا ہے کہ آمد سے پہلے ہی نبی کا ذکر ہو رہا ہے، ابھی نبی جلوہ گر نہ ہوئے ہیں اور نبی کی آمد کا شہرا ہے، لوگ انتظار میں ہیں، لوگ جو ہے آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور جب میرے نبی کی آمد ہوئی ہے تو یہ یہودی اور یہ نصرانی جو تھے، یہ توریت پڑھنے والے، یہ انجیل پڑھنے والے، یہ سب میرے نبی کی صفتوں کو پڑھ کر کے یہ جانتے اور پہچانتے تھے۔ نبی کی صفتیں توریت اور انجیل میں اس طرح سے بیان کر دی گئی تھی، اس طرح سے واضح طور پر بیان کر دی گئی تھی کہ وہ سب کے سب یقین رکھتے تھے کہ یہی نبی آخر الزماں ہے۔ جب قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، خدا نے فرمایا ان یہودیوں کے بارے میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان نصرانیوں کے بارے میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کہ یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام ہیں جو توریت کے بھی عالم ہیں، جو انجیل کے بھی عالم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے کہا اے حضرت عمر، قرآن میں تو یہ کہا جا رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کہ یہ لوگ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں ہم نبی کو ایسے نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں، اس لیے کہ وہاں تو شک ہو سکتا ہے کہ میری بیوی نے کہیں شرکت کی ہو، کہیں میرا بیٹا میرے نطفے سے نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، مگر نبی کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو صفتیں توریت میں بتائی گئی وہ نبی میں موجود ہے، جو صفتیں انجیل میں بتائی گئی وہ صفتیں موجود ہیں۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے کھڑے رہتے۔ وہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے نبی کا مقام۔ ابھی آمد نہیں ہوئی ہے مگر چرچا ہو رہا ہے، ہر جگہ ذکر ہو رہا ہے۔ اور جب اس رات اس رات سے پہلے جب یہ نور الہی یہ حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوئے یہ نور پہنچا، اور جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم پاک میں وہ آیا تو اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے۔ سنیے نبی کی آمد ہے اور کیسے سنائی جا رہی ہے۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ جب عمر کا پہلا مہینہ تھا تو حضرت آدم علیہ السلام اور فرمایا اے آمنہ مبارک ہو، تمہارے پیٹ میں وہ مبارک فرزند ہے جو سارے لوگوں میں سب سے افضل والا ہے، سب سے برتر والا ہے۔ پہلا مہینہ ہے،
ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور وہ بشارت دیتے ہیں. جب 5واں مہینہ آتا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں, وہ بشارت دیتے ہیں. اور آگے بڑھیے, جب آپ کے حمل کا 6واں مہینہ آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام آتے ہیں, وہ بشارت دیتے ہیں. جب 7واں مہینہ آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام آتے ہیں, وہ بشارت دیتے ہیں. جب 8واں مہینہ آتا ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام آ کے بشارت دیتے ہیں. اور جب 9واں مہینہ آتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور وہ بشارت دیتے ہیں. سارے نبی بشارت دے رہے ہیں, اے آمنہ تمہارے شکم پاک میں جو فرزند ہے, جو تمہارے شکم میں جب لگا ہے, وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے, وہ نبیوں کا امام ہے, وہ رسولوں کا سردار ہے, سارے نبیوں میں سب سے برتر و بالا ہے. ابھی نبی تشریف نہیں لائے ہیں مگر مبارکباد دی جا رہی ہے, نبی کی آمد کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. کبھی تو حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و مولا ہمارا نبی, سب سے بڑا والا ہمارا نبی, سارے رسول میں اونچا, سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. وہ میرے نبی کی آمد ہے, سب خوشی منا رہے ہیں. انسان بھی خوشی منا رہا ہے, جن بھی خوشی منا رہے ہیں, شہیدوں فرشتے بھی خوشی منا رہے ہیں, زمین و آسمان کی خوشی میں ہے, چاروں سورج کو بھی خوشی ہو رہی ہے. یہاں تک کہ نبی کی آمد پر کعبہ بھی گھوم رہا ہے. نبی کی آمد جب ہونے والی ہے, حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایسا لگا کہ یہ ستارے ٹوٹ کے میری گود میں آ جائیں گے. یہ ستارے بھی خوش ہو رہے ہیں, نبی آنے والے ہیں, نبیوں کے امام جلوہ گر ہونے والے ہیں. حضرت گرامی وفات حضرت آمنہ فرماتی ہے جب نبی تشریف لاتے ہیں اور نبی کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت حوا اور حضرت آسیہ یہ چند عورتوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہیں. میں نے دیکھا تو پوچھا کون لوگ ہیں, تو ان لوگوں نے جواب دیا ہم جنت سے حوریں آئی ہیں, ہم حوریں ہیں, ہم اس لیے آئی ہیں کہ آپ کی خدمت کریں, اس لیے کہ آنے والی ذات امام الانبیاء کی ذات ہے. اب اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک پرندہ آتا ہے اور وہ پرندہ آ کر کے ایک کٹورے میں ایک چیز ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے, مشک سے زیادہ خوشبودار ہے, شہد سے زیادہ میٹھی ہے, اور وہ پھر وہ پرندہ آ کر کے وہ پیالہ دیتا ہے اور کہتا ہے اے آمنہ اسے پی لو. میں نے جب سے پیا اور اس کے بعد رکھا تو وہ پرندہ کہتا ہے اے آمنہ شکم سیر ہو کر کے پی لو. میں نے پھر پی لیا, شکم سیر ہو کر کے پیا, اور وہ پرندہ جو ہے میرے پیٹ کے اوپر بدن پاک کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے اذہب یا سید المرسلین, اذہب یا سید العالمین, اذہب یا خاتم النبیین, اذہب یا نبی اللہ, اذہب یا رسول اللہ, اذہب یا خیر خلق اللہ, اذہب یا نور من نور اللہ, بسم اللہ, اذہب یا محمد ابن عبد اللہ. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو وہی پرندہ کہتا ہے, وہاں بیان کیا گیا ظہرا البدر, یعنی وہ پرندہ آواز دے رہا ہے اے نبیوں کے رسولوں کے سردار جلوہ گر ہو جائے گی, اے عالمین کے سردار جلوہ افروز ہو جائیں, اے نبیوں کے خاتم دنیا میں تشریف لے آئے, ظہور فرمائے, ظہور جلال فرمائے. اب وہ کہہ رہا ہے, وہ پرندہ کہتا جا رہا ہے, اور نبی جب جلوہ گر ہوئے تو ظہرا کالبدر المنیر, ایسے جلوہ گر ہوئے جیسے چمکتا ہوا چاند جلوہ گر ہوتا ہے. وہ تشریف لے آئے. اب بیان کیا جاتا ہے کہ صحیح نبی دنیا میں تشریف لائے, خاک جانے گیتی پر جلوہ گر ہوئے, میرے نبی نے فوراً آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور فرمایا لا الہ الا اللہ انی محمد رسول اللہ. نبی جب جلوہ گر ہوئے, اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب نبی اس خاکدان گیتی پر جلوہ گر ہوئے تو نبی کی زبان سے جو سب سے پہلا لفظ نکلا ہے, پہلا کلمہ نکلا ہے, وہ یہی تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ فسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یعنی نبی نے اسی سے
اپنی یہی جملہ اور یہی کلمہ اپنی زبان پر سب سے پہلے ادا فرمایا ہے۔ اور جب نبی جلوہ گر ہو گئے، حضرت جبریل امین کو حکم ہوا کہ وہ جھنڈے لے کر کے جائیں، اور ایک جھنڈا انہوں نے مشرق میں نصب کیا، دوسرا جھنڈا انہوں نے مغرب میں گاڑا، اور تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت کے اوپر جبریل امین نے نصب کیا۔ تو آج یہ عقل کا اندھا پوچھتا ہے یہ جھنڈے لگانے کا ثبوت کہاں سے ہے؟ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں نبی کی آمد کی خوشی میں فرشتوں کے سردار جبریل امین نے مشرق و مغرب میں اور کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگایا تھا۔ ہم جبریل امین کی خوشی سے اپنی خوشی ملاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، اے جبریل امین، آپ کو نبی کی آمد پر خوشی ہوئی تھی، آپ نے جھنڈا لگایا تھا، ہمیں بھی خوشی ہوئی ہے، ہم بھی جھنڈا لگائیں گے۔ آپ نے مشرق و مغرب میں لگایا تھا، آپ نے کعبے کی چھت پہ لگایا تھا، ہم اپنی بستی میں لگائیں گے، ہم اپنی گلی میں لگائیں گے، اپنے گھر کی چھت پر لگائیں گے۔ اور جس سے تکلیف ہوئی تھی وہ کوئی اور نہ تھا، وہ ابلیس تھا۔ تو ہم خوشی منا کر کے بتا رہے ہیں ہمارا تعلق جبریل امین سے ہے، اور وہ ہم منا کر کے بتا رہا ہے کہ اس کا تعلق ابلیس لعین سے ہے، اور اعلان کرتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا اللہ، زندہ باد، نقیب الرحمان صاحب قبلہ، زندہ باد۔ حضرات گرامی، میرے نبی کی آمد سے پہلے بھی نبی کا وہ ذکر اور نبی کے صدقے میں ہم گنہگاروں پر خدا کا وہ کرم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں معد بن عدنان نام کے شخص تھے۔ معد بن عدنان کی اولاد جب 40 لوگوں کی ہو گئی، 40 افراد ان کے خاندان میں ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر حملہ کیا اور ان کے مال کو لوٹ لیا۔ جب یہ دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرنا چاہا کہ ان کے ضرر کے لیے، ان کی ہلاکت کے لیے دعا کرنا چاہا، تو آواز آئی، وحی آئی، اے موسیٰ ان کے لیے دعائے ہلاکت نہ کرو، ان کے لیے دعائے ہلاکت نہ کرو، انہی کی نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے۔ اے موسیٰ ان کے لیے دعائے ہلاکت نہ کرو، انہی کی نسل میں میرے نبی کی امت آنے والی ہے، جو امت مجھ سے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گی، اور میں اپنے محبوب کی امت سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاؤں گا، اور میں انہیں صرف ایمان کی بنیاد پر بخشوں گا، میں انہیں صرف ایمان کی بنیاد پر بخشوں گا۔ خدا نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میرے محبوب کی امت تھوڑے رزق پر راضی ہوگی، اور میں اپنے محبوب کی امت سے تھوڑے عمل پر راضی ہوں گا، اور بخشوں گا تو عمل کی بنیاد پر نہیں، بخشش ہوگی تو اعمال کی بنیاد پر نہیں، بخشش ہوگی تو تقوی و طہارت کی بنیاد پر نہیں، بخشش ہوگی تو نبی کی محبت کی بنیاد پر، عشق رسول کی بنیاد پر۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے بریلی سے پکار کر کے کہا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا دے گی۔ اللہ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا احسان ہے ہمارے آقا کہ خدا جس نسل میں نبی جلوہ گر ہونے والے ہیں، جس نسل میں یہ امت آنے والی ہے، اس کے لیے اگر دعائے ہلاکت کے لیے نبی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو خدا منع فرما دے رہا ہے کہ یہ کرم ہے کس کا؟ نبی رحمت کا، یہ صدقہ ہے کس کا؟ مدینے کے تاجدار کا، وہ آقا، وہ ہمارے اور آپ کے آقا کہ ابھی دنیا میں تشریف نہ لائے مگر انہی کی رحمت کا صدقہ ہے، انہی کے صدقے میں یہ ساری کائنات بنائی گئی، اور ان کے صدقے میں اللہ نے ہم گنہگاروں پر کتنا کرم فرمایا ہے، کتنا کرم فرمایا ہے کہ جب نبی شب اسرا معراج کی رات جب
خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، خدا پوچھتا ہے اے محبوب میں نے تمہاری امت کو ساری امتوں کے بعد بھیجا، کوئی تکلیف تو نہیں؟ کہیے سبحان اللہ، جگہ کوئی تکلیف تو نہیں؟ نبی عرض کرتے ہیں اے مولا کوئی تکلیف نہیں، اے مولا کوئی تکلیف نہیں۔ خدا فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کی امت کو ساری امتوں کے بعد اس لیے بھیجا ہے کہ ساری امتیں آئیں گی، جو کریں گی وہ آپ کی امت کے سامنے ہوگا، وہ اچھائی کرے گی آپ کی امت کے سامنے ہوگا، وہ برائی کرے گی آپ کی امت کے سامنے ہوگا، وہ نافرمانی کرے گی آپ کی امت کے سامنے ہوگا، وہ گناہ کا کام کرے گی آپ کی امت کے سامنے ہوگا۔ اے محبوب ہم نے آپ کی امت کو ساری امتوں کے بعد اس لیے بھیجا ہے کہ وہ نافرمانی بھی کرے، گناہ بھی کرے، ان کے اندر عیب بھی ہو تو کسی دوسری امت کو پتہ نہ چلے، آپ کی امت کے عیب پر پردہ پڑا رہے، اس لیے میں نے آپ کی امت کو ساری امتوں کے بعد میں بھیجا۔ یہ کرم ہے کس کا؟ یہ مدینے کے تاجدار کا کرم ہے، یہ ناقائے دو جہاں کا کرم ہے۔ ان کے صدقے میں اللہ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے، سب کے بعد میں اس لیے بھیجا ہے کہ اور امتیں نہ جان سکے ہم نے کیا گناہ کیا ہے، ہمارے اندر کیا عیب ہے، اور ساری امتیں جو کر کے گئی وہ ہمارے سامنے ہیں، یعنی بعد والوں کو اس کی خبر ہے۔ تو یہ فرمایا، کہنے والے نے کہا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو وہ آقا کی ذات ہے، جب نبی تشریف لائے سب خوشی منا رہے ہیں، پورے خوشی منا رہی ہے، ظلمہ خوشی میں ہے، فرشتے خوشی منا رہے ہیں۔ جب ہم نبی کی تشریف آوری ہوئی، حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب نبی جلوہ گر ہوئے تو 4 عورتیں حاضر ہوئیں، میں انہیں جانتی اور پہچانتی نہیں تھی، میں ڈری کہ یہ کون سی عورتیں ہیں، تو وہی آواز دی گئی ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، ہم حوا ہیں، آسیہ ہیں، سارہ ہیں، ہاجرہ ہیں۔ اب جب دیکھا تو حضرت حوا کے ہاتھ میں سونے کا تشت تھا اور حضرت سارہ کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا اور اس میں آب کوثر تھا، اور حضرت ہاجرہ کے ہاتھ میں جنت کا عطر تھا، اور حضرت آسیہ کے ہاتھ میں سبز رنگ کا رومال تھا۔ جب نبی کی پیدائش ہوئی، نبی جلوہ گر ہوئے، تو اب حضرت حوا جو لے کر کے آئی تھی سونے کے تشت کے اندر میرے نبی کو رکھا گیا، اور اس چاندی کے لوٹے سے پانی آب کوثر ڈالا گیا اور نبی کو غسل دیا گیا، اور پھر اس سبز رومال سے میرے نبی کے سر کو باندھا گیا، میرے سر میں نبی کے سر پاک پر وہ سبز رومال رکھا گیا، اور وہ جنت کی خوشبو وہیں مل دی گئی، جنت کی خوشبو لگا دی گئی۔ یہ خوشیاں منائی جا رہی ہے، نبی کی آمد پہ خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ مبارکباد حضرت آدم بھی دے رہے ہیں، حضرت ادریس بھی دے رہے ہیں، حضرت نوح بھی دے رہے ہیں، حضرت ابراہیم بھی دے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی دے رہے ہیں، حضرت موسیٰ بھی دے رہے ہیں، حضرت داؤد بھی مبارکباد دے رہے ہیں، اور فرشتے بھی مبارکباد دینے آئے ہیں، اور حوریں بھی مبارکباد دینے آئی ہیں، حضرت حوا بھی مبارکباد دے رہی ہے، حضرت آسیہ بھی مبارکباد دے رہی ہے، حضرت مریم بھی مبارکباد دے رہی ہے، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ بھی مبارکباد دے رہی ہے۔ یہ نبی کی آمد کی خوشی ہے، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے یہ وہ نبی آیا ہے جس نبی کے لیے زمین بنی، جس نبی کے لیے آسمان بنا، جس نبی کے لیے کائنات بنی۔ یہ وہ نبی ہے کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ یہ اسی نبی کی آمد ہو رہی ہے، زمین بھی خوشی منا رہی ہے، آسمان بھی خوشی میں جھوم رہا ہے، یہ شجر و حجر بھی خوشی میں جھوم رہے ہیں۔ اگر خوشی نہ ہوئی تھی، غم اور افسوس ہوا تھا، وہ صرف اور صرف ابلیس تھا۔ تو جسے خوشی ہو رہی ہے وہ فرشتوں کے نقش قدم پر ہے، جو خوشی منا رہے ہیں وہ نبیوں کے نقش قدم پر ہے، اور جسے تکلیف ہو رہی ہے، غم ہو رہا ہے، اعتراض ہو رہا ہے، وہ ابلیس کے نقش قدم پر ہے۔ گھر سجا رہے ہیں اس لیے کہ ہم نبیوں کے نقش قدم پر ہیں، ہم نبی کی آمد کے خوشی منا رہے ہیں، اور جن کا گھر نہیں سج رہا ہے اور جو بغض و عداوت میں اپنے گھر کو نہیں سجا رہے ہیں وہ
پر ہے. تمہیں ابلیس کا طریقہ مبارک ہو, ہمیں جبریل امین کا طریقہ مبارک ہو. حضرات, تو نبی کی آمد کی خوشی میں یہ سب کچھ ہوا, تو یہ ساری کائنات صدقہ نبی کا ہے. ہم اپنے نبی کے نام پر جتنا لٹا دیں, جتنا قربان کر دیں, جتنی خوشی منائے وہ کم ہے, حق ادا نہیں ہو سکتا. اور ایک بات سنتے چلیں اور پیغام ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ کرتے رہیں گے, نبی کے نام پر گھر سجائیں گے, محفل سجائیں گے اور جو کچھ کریں گے, نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ نبی کی بارگاہ میں قبول بھی ہے. اور نبی قبول فرما لے تو پھر یہاں بھی بیڑا پار ہے, وہاں بھی بیڑا پار ہے. حضرات گرامی, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں, ان کے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی ہیں. وہ ہر سال اسی مبارک مہینے میں لنگر تقسیم کیا کرتے تھے, لوگوں کو کھلاتے اور پلاتے تھے, جتنا اچھا ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے. مگر ایک سال قحط سالی کا زمانہ آیا, قحط پڑ گیا, کوئی دانہ پانی نہیں مل رہا تھا. بہت مشکل سے بھنے ہوئے چنے ملے, انہوں نے بھنے ہوئے چنے کو لیا, نبی کے نام پر فاتحہ دے کر کے لوگوں میں تقسیم کیا. اب جب رات میں سوئے تو قسمت بیدار ہوئی, نبی کا دیدار ہوا, تو کیا دیکھا, وہی چنا جو انہوں نے تقسیم کیا تھا میرے نبی تناول فرما رہے ہیں, میرے نبی نوش فرما رہے ہیں. یعنی بتا دیا, اے میرے چاہنے والے, اگر تم دل سے میری محبت میں بھنے ہوئے چنے بھی تقسیم کرو گے تو ہم قبول کر لیں گے, ہم قبول کر لیں گے. مگر شرط یہ ہے کہ نیت درست ہو, ایمان صحیح ہو, عقیدہ درست ہو, اور نبی کے دشمنوں سے دور رہو, نبی کے گستاخوں سے علیحدہ رہو. اور اگر نبی کے دشمنوں سے ہاتھ بھی ملاتے ہو, اور اگر نبی کے گستاخوں سے ملتے بھی ہو, نبی کے گستاخ وہابیوں دیوبندیوں سے رشتہ ناتا رکھتے ہو, ان کے وہاں آنا جانا کرتے ہو, کھانا پینا کرتے ہو, اور اس کے بعد تم جلوس نکالو, اس کے بعد لائٹیں لگاؤ, اس کے بعد گھروں کو سجاؤ, جھنڈے لگاؤ, لنگر کرو, بریانی پکاؤ, تو یہ کچھ قبول نہ ہوگا. اگر چاہتے ہو نبی راضی ہو جائے تو یہ سب کچھ کرنے سے پہلے لازم و ضروری ہے کہ اعلان کرو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. اگر یہ ہے تو سب قبول ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو سب بیکار ہے. سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ دشمن رسول سے دوری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسی پر زندگی عطا فرمائے اور اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیجئے. ایک چیز پیغام سنا دوں اور ایمان و عقیدے کو تازہ کرنے والی بات بتا دوں, اس کے بعد اپنی تقریر مکمل کروں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا وحبیبنا مولانا محمد بن عبد الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم. یہ پیغام ابھی اس سال عرس حشمتی میں چھپا بھی ہے اور اس کو بانٹا بھی ہے سرکار شیر ہندوستان نے, اور اس سے پہلے بھی حضرت نے چھپوایا تھا, تقسیم کروایا تھا اور اس کو پھیلایا تھا. اور یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمیں اور آپ کو بزرگوں سے ملتا آیا ہے, اور ہمارے بزرگ اسی پر قائم رہے, ہمیں بھی اس پر قائم رہنا ہے. وہابیوں کو اعتراض ہو رہا ہے, ان کا تو اعتراض ہر اس چیز پر ہے جس میں نبی کی تعظیم پائی جاتی ہے, ان کا اعتراض ہر اس چیز پر ہے جس میں بزرگوں کی محبت نظر آتی ہے, جہاں بزرگوں کی یاد ہوتی ہے. آپ غور کرتے جائیں, جہاں جہاں ان وہابیوں کا اعتراض ہے وہاں وہاں نبی یا تو بزرگوں کی تعظیم موجود ہوگی تو وہابی کا اعتراض ہوگا, یا بزرگوں کی یاد موجود ہوگی تو ان کا اعتراض ہوگا, یا بزرگوں سے لگاؤ اور محبت سمجھ میں آ رہی ہوگی تو وہابیوں کا اعتراض ہوگا. ہر اس جگہ پر وہابی کا اعتراض ہوتا ہے جہاں عقیدت و محبت کا اظہار ہوتا ہے. ہر اس جگہ وہابی کا اعتراض ہوتا ہے جہاں کسی اللہ والے کی تعظیم ہوتی ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھیں, آخر جلوس نکالنا کس لیے ہوتا ہے, نبی کی شان و شوکت بتانے کے لیے ہوتا ہے, وہاں وہابی کا اعتراض ہوتا ہے. یہ محفل میلاد کیوں ہوتی ہے, نبی کا ذکر کرنے کے لیے, نبی کی عظمت بتانے کے لیے, یہاں وہابی کو اعتراض ہوتا ہے. عرس کیوں ہوتا ہے, بزرگوں کا مقام و مرتبہ ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے, وہاں وہابی کا اعتراض ہوتا ہے. چادر چڑھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے,
تاکہ ایک بزرگ کی قبر کو عام قبروں سے ممتاز بتا دیا جائے، افضل لوگوں کی نظر میں اس کی اہمیت بتائی جائے، وہاں وہابی کا اعتراض ہوتا ہے۔ جہاں جہاں پر کسی بزرگ کی، اللہ والوں کی تعظیم ہوگی، محبت ہوگی، ان کا ذکر ہوگا، ان کی یاد ہوگی، وہاں پر یہ اعتراض کریں گے۔ اور اگر بزرگوں کی یاد نہیں ہے، بزرگوں کی تعظیم نہیں ہے، بزرگوں کی محبت نہیں ہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ جائزہ لیں، لوگ اپنی بچے کی پیدائش کی خوشی میں برتھ ڈے مناتے نظر آتے ہیں، ہر سال جو ہے برتھ ڈے پارٹی کرتے نظر آتے ہیں، کیک کاٹتے نظر آتے ہیں۔ نبی کی پیدائش کی تاریخ میں اس رات میں آپ لوگ موجود ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کریں کہ ہم انگریزوں کے طریقے پر نہیں چلیں گے، آج سے کیک نہیں کاٹیں گے، بولیے، یہ بارود اور گولے نہیں چھوڑیں گے، بولیے، ہم نبی کی آمد پر خوشی منائیں گے، گھر کو سجا کر کے منائیں گے، مٹھائی تقسیم کر کے منائیں گے، ہم جو ہے نبی پر سلام پڑھ کر کے منائیں گے، محفل سجا کر کے منائیں گے۔ حضرات کرام وقار، تو آج لوگ جو ہے برتھ ڈے کرتے ہیں، انگریزوں کے طریقے پر کیک کاٹا جا رہا ہے، انگریزوں کے طریقے پر کیک کھلایا جا رہا ہے، ہیپی برتھ ڈے کا گیت گایا جا رہا ہے۔ یہ انگریزوں کی غلامی کب تک تمہارے اندر رہے گی؟ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اگر واقعی تمہیں اپنے بچے کی پیدائش کا دن منانا ہے تو اس دن میلاد شریف کی محفل کر لو، اس دن محفل میں صلاۃ و سلام پڑھو، اس دن قرآن خوانی کرواؤ، اس دن نبی کی نعت پڑھو، اور اس سلام کے صدقے میں، اس نعت کے صدقے میں، قرآن کی تلاوت کے صدقے میں، محفل میلاد کے صدقے میں دعا کرو کہ یہ بچہ جب تک زندہ رہے ایمان پر رہے، جب تک زندہ رہے عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ زندہ رہے، جب زندہ رہے تو وہابیوں کی ایسی تیسی کرنے کے لیے زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ قوت و صحت و سلامتی دے تو وہابیوں کے بندیوں کو ننگا کرنے کے لیے دے، ان وہابیوں کے بندیوں سے مقابلے کے لیے دے، حق کی اشاعت کے لیے دے، باطل کی سرکوبی کے لیے دے۔ یہ ہیپی برتھ ڈے بنانا، یہ ہیپی برتھ ڈے کرنا اور یہ برتھ ڈے منانا کام نہ آئے گا، باپ کا دن منانا کام نہ آئے گا، ماں کا دن منانا کام نہ آئے گا، بھائی کا دن منانا کام نہ آئے گا، اولاد کا دن منانا کام نہ آئے گا۔ اگر کام آئے گا تو غریب نواز کا دن منانا کام آئے گا، غوث اعظم کا دن منانا کام آئے گا، سرکار اعلیٰ حضرت کا دن منانا کام آئے گا، مظہر اعلیٰ حضرت کا یوم مظہر اعلیٰ حضرت منانا کام آئے گا، امام حسین کی تاریخ مناؤ، وہ تاریخ منانا کام آئے گا۔ یہ 12ویں شریف کا جلسہ اور نبی کی آمد کی خوشی میں یہ جلسہ جلوس کرنا کام آئے گا، یوم ولادت نبی منانا یہ کام آئے گا۔ وہ سب چیزیں دنیا کی ہیں، دنیا میں رہ جائیں گی، اور یہ چیزیں وہ ہیں جو یہاں بھی کام آئیں گی، وہاں بھی کام آئیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا انگریزوں کا طریقہ چھوڑیں اور اسلامی طریقے کو اپنائیں۔ لہذا یہ پیغام سن لیجئے، اور سرکار شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث پھیلایا ہے، ان کا کیا طریقہ تھا، انہوں نے بیان فرمایا، پڑھ کے سنا دوں تاکہ ایمان تازہ ہو اور ان خبیث وہابیوں دیوبندیوں کے دھوکوں سے دور رہیں۔ جب ہندوستان میں وہابیت کا نام و نشان نہ تھا تب شیخ عبدالحق محدث دہلوی تھے، جب دیوبندیت کی بنیاد بھی نہ رکھی گئی تھی تب کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں۔ آج بھی دلی میں مزار پاک موجود ہے۔ یہ اس زمان یہ وہابیت اور دیوبندیت اور 1857 کے بعد یہ انگریزوں کے اشارے پر پیدا ہونے والی جماعت ہے۔ تاریخ میں بتاؤ 1857 سے پہلے ایک وہابی ہندوستان میں بتا دو، ایک دیوبندی کا پتہ بتا دو، کوئی نہیں تھا۔ اور ہمارا دین اور ہمارا مسلک، ہمارا مشرب وہ ہے جو جب یہ دیوبند نہ تھا، سہارنپور نہ تھا، ندوہ نہ تھا، تب بھی غریب نواز کا گنبد چمک رہا تھا، صابر پاک کا گنبد چمک رہا تھا۔ اور یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کے بارے میں، مرگر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین، نبی کے بارے میں ایسی باتیں لکھتے ہیں۔ ارے یہ کل 12 تاریخ ہے، 13 ربیع الاول شریف کی تاریخ صابر پاک کی تاریخ ہے۔ صابر پاک کا جب وصال ہوا ہے، وہ صابر پاک ہیں، ان کا بھی دن منائیں۔
13 ربیع الاول شریف کو سرکار صابر پاک کے نام پر نظر دلائیں اور اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں۔ وہ کون صابر پاک ہے؟ ان کے جلال کا عالم یہ تھا کہ جب سرکار صابر پاک وہاں پہنچتے ہیں کلیئر کی سرزمین پر، بابا فرید الدین گنج شکر نے جب آپ کو بھیجا وہاں کا حاکم بنا کر کے، وہاں آپ کو وہاں کی ولایت سپرد کی گئی، وہاں پہنچے تو وہاں کے امیروں کا حال یہ تھا کہ مسجد میں جاتے تھے اور اگلی صفیں اپنے لیے چھوڑوا دیا کرتے تھے۔ کوئی اگر آگے کی صف میں بیٹھتا تھا تو وہ امیر لوگ، رئیس لوگ، پیسے والے، دولت والے غریبوں کو پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ کسی غریب کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ آگے بیٹھ جائے۔ سرکار صابر پاک جب پہنچے وہاں آپ بھی آگے اگلی صف میں بیٹھ گئے۔ ان مالداروں نے آپ کو بھی پیچھے کیا یہاں تک کہ آپ مسجد کے باہر آ گئے۔ کئی بار ایسا ہوا سرکار صابر پاک نے انہیں سمجھایا یہ خلاف شرع طریقہ ہے، یہ اصول نہیں ہے، یہ طریقہ جو ہے شریعت کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو پہلے آئے گا پہلے اس کو جگہ دی جائے گی۔ خدا کا گھر ہے، یہاں امیری اور غریبی نہیں دیکھی جاتی ہے، لہذا جو پہلے آئے اس کا حق ہے وہ اگلی صف میں بیٹھے، مگر وہ لوگ نہ مانے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، آپ کو پیچھے کیا گیا، آپ پیچھے ہو گئے، پیچھے کیا گیا، پیچھے ہو گئے، مسجد بھر گئی، آپ باہر تشریف لے آئے۔ اب جب امام نے نیت باندھی اور باندھنے کے بعد قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گیا، سارے مقتدی سجدے میں ہیں، اتنا ہوا کہ سرکار صابر پاک کو جلال آیا اور فرمایا اے مسجد دیکھتی نہیں ہے سب سجدے میں ہے، تو کیوں کھڑی ہے؟ تو بھی سجدے میں جا، مسجد وہیں پر گرتی ہے اور سب وہیں پر فنا ہو جاتا ہے۔ یہ صابر پاک کی طاقت کا عالم ہے، یہ ان کے پاور کا عالم ہے۔ تو نبی کے پاور کا کیا عالم ہوگا؟ آج یہ تطہیر نابکار نبی کو بے بس کہتا ہے، انبیاء اولیاء کو بے بس لکھتا ہے۔ صابر پاک کا اختیار یہ ہے، حکم دے رہے ہیں تو مسجد سجدے میں چلی جا رہی ہے، اور جب صابر پاک کا وصال ہوتا ہے وہاں کوئی نہ تھا۔ آپ نے اپنے خلیفہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی تھی اور فرمایا تھا کہ جب تم سے کوئی بڑی کرامت ظاہر ہو تو سمجھ لینا میرا وصال ہو گیا ہے۔ وہ کہیں اور تھے، جب ان سے کرامت ظاہر ہوئی تو وہ سمجھ گئے کہ وصال ہو گیا اب سرکار کا۔ وہ وہاں سے چلے، غالباً دلی وغیرہ میں تھے، کلیئر شریف پہنچے تو کیا دیکھا؟ سرکار صابر پاک کا جسم پاک، آپ کی لاش مبارک موجود ہے اور وہاں حفاظت کے لیے شیر موجود ہے، شیر حفاظت کر رہا ہے سرکار صابر پاک کے جسم پاک کی۔ تو وہ ذات پاک ہے سرکار صابر پاک کی۔ پھر حضرت شمس الدین ترک جب پہنچتے ہیں تو شیر روانہ ہو جاتا ہے اور آپ نے تجہیز و تکفین فرمائی اور تدفین فرمائی، تو وہ سرکار صابر پاک ہے۔ حضرات گرامی، تو ان کی بھی تاریخ یہ 13 ربیع الاول شریف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگوں کی تاریخ یاد رکھنے کی اور ان تاریخوں کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 14 ربیع الاول شریف حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی تاریخ ہے۔ تو یہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے، بزرگوں کی یاد مناتے رہیں، انشاءاللہ یہی سب چیزیں کام آئیں گی۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بات بتا رہا تھا، وہ فرماتے ہیں اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، میرے تمام اعمال فساد نیت کا شکار ہے، تمام اعمال فساد نیت، اعمال پر بھروسہ نہیں، نماز روزہ حج زکات کر کے بھروسہ نہیں کیا، گھمنڈ نہیں کیا، ارے یہی تو بزرگوں کا طریقہ تھا۔ سرکار مفتی اعظم ہند جیسے متقی اعظم فرماتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبھر، زہر پیتا تیرے ارشاد نے پینے نہ دیا۔ تو فرماتے ہیں میرے تمام اعمال فساد نیت کا شکار ہے، البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل محض تیری ہی عنایت سے اس قابل اور لائق التفات ہے، وہ یہ کہ مجلس میلاد پاک کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ محض ایک عمل تیری عنایت سے اس لائق ہے کہ وہ یہ کہ مجلس میلاد پاک کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایت ہی عاجزی و انکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اے اللہ وہ کون سا مقام ہے
جہاں میلاد سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. یہ میلاد کی محفل ہم سجا رہے ہیں. سرکار شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اے اللہ وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. اس لیے اے ارحم الراحمین مجھے اس کا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی رائے گا نہیں جائے گا. یہ عمل میلاد کی محفل سجانا، صلاۃ و سلام پڑھنا، نبی پر درود بھیجنا، یہ عمل کبھی رائے گا. جس عمل کے لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ رائے گا نہیں جائے گا، اس عمل کے لیے یعنی درود و سلام کے لیے یہ آج کا خبیث ملا تطہیر لکھتا ہے نماز کے بعد جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے یہ کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ وہ عمل ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ یہ رائے گا جانے والا نہیں. نماز پڑھتے ہیں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، روزہ رکھتے ہیں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، حج کرتے ہیں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، مگر درود و سلام اور یہ میلاد کی محفل وہ مبارک عمل ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مجھے اس کا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا. اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے سے دعا کرے وہ کبھی مسترد نہ ہوگی. جو درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرے وہ دعا رد نہ ہوگی، وہ دعا قبول ہوگی. وہ مبارک عمل ہے میلاد شریف کا، وہ مبارک عمل ہے درود شریف کا، وہ مبارک عمل ہے صلاۃ و سلام کا. لہذا ہم جب تک جئیں گے انشاءاللہ محفل میلاد کرتے رہیں گے، نبی پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں گے، درود پڑھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ موت بھی آئے گی تو اس انداز میں آئے گی کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام. اللہ تعالی ہمیں عشق رسول میں زندگی عطا فرمائے، اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. تمام بد مذہبوں، بددینوں، وہابیوں، دیوبندیوں، گستاخوں، دشمنان خدا و رسول اور ان سے میل جو رکھنے والے صلح کلیوں، دعوتیوں، شاطریوں، تطہیریوں، منہاجیوں، تمام شیاطین زمانہ سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت علی الحق عطا فرمائے، تسلط فی الدین عطا فرمائے، اور مسلک اعلی حضرت اور مشرب شیر بیش سنت پر سختی سے قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی مشن پر قائم رہے، ڈٹے رہے. اسی میں کامیابی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی وہاں.